صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للصائم فرحتان فرحت عند فطره وفرحت عند لقاء ربه. لام کا مطلب ہوتا ہے لیے. صائم روزہ دار، للصائم روزہ دار کے لیے. فرحتان دو خوشیاں. فرحت اس کا انتال ہوتا ہے ایک خوشی، فرحتان دو خوشیاں. لام لیے، صائم روزہ دار، للصائم روزہ دار کے لیے، فرحتان دو خوشیاں، فرحتن ایک خوشی صاحب ظاہر ہے جسے میں نے ابھی عرض کیا. فرحتن ایک خوشی، عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس. فطر ہی اس کا افطار، فطری افطاری ہی اس کی، فطر ہی اس کا افطار. میں نے اور فرحتن پھر آگے پلٹ کے فرحت خوشی، عندہ کا مطلب پاس، لقائی ملاقات، لقائی ملاقات، رب ہی رب رب ہی اس کا، رب ہی اس کا رب. لقائی ملاقات. آپ نے پہلے سے لکھا ہوئے سارے؟ للصائم روزہ دار کے لیے، فرحتان دو خوشیاں، فرحتن ایک خوشی، عندہ پاس، فطر ہی اس کی افطار، با اور فرحتن خوشی، عندہ پاس، لقائی ملاقات، رب ہی اس کا رب. لکھ لیا جی صاحب نے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. فرحت عند فطر ہی، فرمایا ایک وہ خوشی جو روزہ دار کو اس کی افطاری کے وقت حاصل ہوتی ہے. جب سارے دن کا بندے نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو افطاری کے وقت مومن کی طبیعت جو ہے وہ صافدار ہے، خوش ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے اب اسے افطار کی اجازت عطا فرمائی. فرمایا فرحت عند فطر ہی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک اس کو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ روزہ افطار کرتا ہے، جب کہ وہ روزہ افطار کرتا ہے. فرمایا فرحت عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ہوگی جب اس کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی، جب اس کی اپنے رب سے ملاقات. روزے کا اجر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار جو ہے وہ اللہ کریم کے دیدار سے نوازا جائے گا. روزہ دار اللہ کریم کے دیدار سے نوازا جائے گا. تب اس کو اپنے روزے سے خوشی حاصل ہوگی، تب اس کو پتہ چلے گا کہ روزہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اتنا مقبول عمل تھا، اتنا مقبول عمل تھا کہ اللہ کریم نے اس کو دنیا میں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے عوض، یا نفلی روزے جو رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ وہ تھلگ رکھتا رہا، اللہ کریم نے ان روزوں کے عوض آج جب وہ اپنے رب سے ملا
تو اللہ کریم نے جو اس کو اجر عطا فرمایا، پھر جو دنیا میں اس نے روزے رکھے ہوئے تھے ان روزوں پر وہ خوش ہو جائے گا، ان روزوں پر وہ خوش ہو جائے گا کہ جب رب سے ملاقات کرے گا تو اللہ کریم اتنا اجر عطا فرمائے گا، اتنا اجر عطا فرمائے گا. جیسے ایک اور حدیث پاک میں، یا اسی کے آگے، یہ بڑی لمبی حدیث پاک ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی روزہ داروں کو خاص جو ہے اللہ کی وحدہ لا شریک اجر عطا فرمائے. سو اس دن روزہ دار اپنے روزوں سے خوش ہوں گے کہ اللہ کریم نے انہیں کتنا عظیم اجر عطا فرمایا. سو رمضان المبارک بھی قریب آ رہا ہے. اللہ کریم سب کو رمضان المبارک احترام کرنے کی، یعنی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کوئی مسلمان ایسے ہوں جو روزے نہ رکھتے ہوں تو ان تک یہ پیغام پہنچانا میری اور آپ کی شرعی ذمہ داری ہے. تو یہ بات بتانی اور سمجھانی کہ رمضان المبارک کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض کیا ہے. یاد رکھیے 2 عبادات ایسی ہیں اسلام میں جو ہر عاقل بالغ امیر غریب عورت مرد جو سارے مسلمان پر فرض ہے، اور جو ہر ایک پر قانون جو ہے اپلائی ہوتا ہے نا، اسی سے اس دین کی پہچان ہوتی ہے، اسی سے اس معاشرے کی پہچان ہوتی ہے. 5 ارکان اسلام میں سے پہلا تو ہو گیا توحید و رسالت کی گواہی دینا، ٹھیک ہو گیا نا. بقیہ جو 4 ارکان رہ جاتے ہیں ان میں سے 2 ہی ایسے ہیں جو ہر مومن، ہر عورت مرد عاقل والے ہر مسلمان پر فرض رہتے ہیں. ایک پنجگانہ نماز اور ایک رمضان المبارک کا روزہ. کیونکہ زکوٰۃ اور حج ہر مومن پر فرض نہیں کیے گئے. زکوٰۃ اور حج ہر مومن پر فرض نہیں، وہ صرف امیر مسلمان پر جا کے فرض ہوتے ہیں، اور آپ پر وہ فرض ہوتے نہیں. اس لیے جب رمضان المبارک ہے تو اس وقت ہر مومن کا حالت روزہ میں رہنا یہ لازم ہے، کیونکہ یہ عبادت ایسی ہے جو ہر ایک پر فرض کی گئی. اور اس کمیونٹی میں رہتے ہوئے عرصہ دراز مجھے بھی گزر گیا، اور میں جو فیل کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے نہ رکھنا جو ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ شاید ہر آنے والے رمضان میں یا شاید سوشل میڈیا زیادہ ہو گیا، لوگوں کا فوکس زیادہ ہو گیا اور علم زیادہ ہو گیا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب لوگ اتنی کیئر سے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتے. کم از کم اس شہر کی حد تک میں یہ بات کہنے کی پوزیشن میں ہوں، اور خاص طور پر ان میں مرد حضرات جو ہیں وہ شامل ہیں. اور وہ مرد حضرات ہماری جو خواتین ہیں یقیناً ان میں سے کسی کے خامد ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے باپ ہیں. ہر بندے کے لیے، ہر جو مومن ہے اس کے لیے یہ تبلیغ دین کرنا لازم رہتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے، اتفاق کی بات ہے کہ آج مجھ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، آج کی بات ہے، اسی ڈیٹ کی بات ہے کہ اس نے کہا کہ شاہ صاحب کچھ لوگ جو ہیں ہمارے رمضان المبارک چونکہ آ رہے اس لیے اس نے مسئلہ پوچھا کہ وہ اسکول کے لیکچر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے. ایسی بات ہے؟ آپ لوگوں کے نوٹس میں ہیں یہ چیزیں؟ کچھ لوگ اپنے کام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، اپنی اپنی انشلیں کہہ رہے ہیں. ایک چھوٹی بات جو بندہ آپ کے سامنے اس طرح کی بات کرے اس کو یہ سمجھیں کہ ہمیں انشل دینے کی ضرورت کوئی نہیں، لیکن اپنے دل میں یہ ضرور سوچنا انشل وہ دینا جو قبر میں جا کے ملائکہ کو دے لوگے. لوگوں کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ انشل وہ دینا جب حشر والے دن فرشتوں نے کانوں سے پکڑا اور پوچھا بھائی کیوں نہیں تھے رکھے، اس دن جو انشل گوشت ہو جائے گی نا، وہ انشل آج بھی دے دو. اگر تمہارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ لیکچر کرنے سے میں روزہ نہ رکھوں تو خیر ہی ہے، تو بعد میں فدیہ دے لوں، تو خدا کو دین کو تمہارے فدیے کی کوئی حاجت نہیں، اپنے پاس رکھو. دین کو تو کوئی حاجت نہیں آپ کے 10-15 ہزار کراؤن کی. آپ بات سمجھیے. اس لیے ممکن حد تک کوشش کیجیے جہاں جہاں تک آپ کی رسائی، آپ کے گھروں میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے حلقے احباب میں، جہاں جہاں بھی آپ کی اپروچ ہو سکتی ہے، ابھی سے لوگوں کو کھلار کرنے سے نہیں طور پر کہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، اور حضور نے یہ ارشاد فرمایا
کہ جس نے رمضان المبارک کا ایک بھی روزہ بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دیا، وہ بعد میں سارا سال بھی بھوکا پیاسا رہے روزہ رکھے تو اس ایک روزے کے برابر اجر نہیں پا سکے گا۔ ایک حدیث پاک میں اس کا ایک معنی کیا گیا ساری عمر بھی نفلی روزے رکھے تو رمضان المبارک کے ایک روزے جتنا اجر حاصل ہوگا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دینا۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ارکان اسلام جو ہیں ان پر عمل لازم ہے، فرض ہے، اور جو ارکان اسلام پر عمل نہ کرے، ارکان اسلام پر عمل نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ بڑا گناہ، یہ چھوٹا گناہ ہوتا نہیں ہے۔ ایک نماز بھی بلا وجہ آپ چھوڑ دے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ رمضان کا ایک روزہ اگر کسی نے چھوڑ دیا سو گناہ کبیرہ کیا۔ اللہ کی پناہ عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔